بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 40 جس کا عنوان قائم فرمایا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب مولا القوم من انفسہم، یعنی اگر کسی قوم کے ساتھ کسی شخص کا ولا کا یعنی وفاداری کا تعلق ہے تو اسے بھی اسی قوم میں سے ہی شمار کیا جائے گا۔ اور اس سے قبل ناظرین کرام یہ تذکرہ کیا گیا کہ انسان کا کسی خاندان یا کسی قوم کے ساتھ جو تعلق ہوا کرتا ہے، یا تو وہ نسب اور رحم کی وجہ سے اور خونی رشتے کی وجہ سے وہ تعلق ہوا کرتا ہے، لہذا اگر یہ معاملہ ہے اور رشتے کی یہ نوعیت ہے تو صلہ رحمی ضروری ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی قوم کے ساتھ تعلق ہوا کرتا ہے ولا کی بنا پر، اور ولا کے معنی ہے وفاداری اور خاص بہت گہرا تعلق، کہ جو اگرچہ نسبی اور خونی تعلق تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت خاص اور مضبوط قسم کا وہ تعلق ہے۔ اور یہ ولا کا تعلق 3 اسباب کی بنا پر ہوا کرتا ہے۔ ایک سبب یہ کہ ولا العتق، یعنی کوئی غلام ہے جسے اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے، اب اس غلام کا اپنے اس آقا کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ ولا یعنی وفاداری کا تعلق رہے گا۔ اور دوسرا تعلق ہے ولا بالاسلام، یعنی کوئی غیر مسلم ہے اور پھر وہ کسی مسلمان کے ہاتھ پر اس نے دین اسلام قبول کر لیا، تو اب جس مسلمان کے ہاتھ پر اسے ہدایت نصیب ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اور اس نے دین اسلام قبول کیا ہے، تو اب اس مسلمان کے خاندان اور اس کی قوم کے ساتھ اس کا ہمیشہ ولا یعنی خاص وفاداری کا تعلق رہے گا۔ اور تیسری وجہ ہے ولا بالحلف، یعنی 2 افراد کے درمیان یا 2 اقوام یا 2 قبائل کے درمیان حلف یعنی صلح کا معاہدہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ اور ایک سبب ہے کہ جس کی بنا پر ولا کا یعنی وفاداری کا تعلق وجود میں آیا کرتا تھا اس دور میں، اور ظاہر ہے کہ یہ احکام ہمیشہ کے لیے برقرار ہیں اور قائم و دائم ہیں۔ اور یہ حدیث جس کا نمبر ہے 75 اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو درج فرمائی ہے، اس کا کافی حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم یعنی قریش سے تعلق رکھنے والے افراد کو ذرا جمع کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں جمع فرمایا، اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہنچ کر اپنی گفتگو کا آغاز فرمانے سے قبل ان سے یہ دریافت فرمایا کہ کیا تم سبھی قریش سے تعلق رکھنے والے ہو، یا تمہارے درمیان اس وقت کوئی غیر افراد بھی یہاں موجود ہیں؟ تو اس پر ان لوگوں نے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اس وقت یہاں ہمارے ساتھ ہماری بہنوں کے بچے بھی موجود ہیں اور ہمارے حلیف بھی موجود ہیں، یعنی جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ صلح ہے، اور اسی طرح اس وقت یہاں ہمارے درمیان وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ہمارے ہی آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور یہ جواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سبھی لوگ تو خود ہم میں سے ہی ہیں، یعنی ہمارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، اور یہ ہماری بہنوں کی اولادیں، اور یہ ہمارے آزاد کردہ غلام، اور یہ ہمارے حلیف،
یہ سب کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں اس عنوان کے تحت درج فرمایا کہ مولا القوم من انفسہم، یعنی جس کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے، نسب کا تعلق نہیں ہے، ولا کی بنا پر تعلق ہے اور رشتہ ہے، تو اس رشتے کی بھی حیثیت ہے اور اس رشتے کا احترام اور اسے برقرار رکھنا اور نبھاتے رہنا یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے کہ جس طرح اس رشتے کو قائم رکھنا ضروری تھا جو کہ خون اور نسب اور رحم کی بنیاد پر تھا۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بہت ہی اہم ترین بات، اگرچہ اس کا تعلق اس عنوان سے نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اپنی جگہ اس بات کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما چکے کہ جس کسی کا ہمارے ساتھ ولا کا تعلق ہے، جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے، وہ غیر نہیں ہے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے، یعنی میں اس رشتے کا اقرار کرتا ہوں اور اس رشتے کی اہمیت کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ رشتہ جو کہ ولا کی بنیاد پر ہے یہ بھی اپنی جگہ بڑا ہی اہم رشتہ ہے اور اسے جوڑے رکھنا اور نبھاتے رہنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمائے کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جو کچھ میں کہنے والا ہوں اسے ذرا غور سے تم لوگ اب سن لینا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان اولیائی منکم المتقون، میرے ساتھ جو خاص ولا کا اور دوستی کا اور خاص وفاداری کا جو تعلق ہے تم میں سے، فقط انہی لوگوں کا تعلق ہے جو کہ متقی ہیں، یعنی دنیا میں یہ جو میرے ساتھ تمہارا رشتہ ہے ولا کی بنیاد پر، یہ میں نبھاتا رہوں گا اور حسن سلوک کا معاملہ ہمیشہ میں روا رکھوں گا اور اس رشتے کی میں ہمیشہ قدر اور اس کی عزت کرتا رہوں گا، دنیا میں یہ رشتہ نبھاتا ہی رہوں گا اور تم بھی نبھاتے رہنا۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اور وہاں اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں جو حساب و کتاب سے متعلق معاملات ہیں اور وہاں نجات کا جس چیز پر دار و مدار ہے اور وہاں کی کامیابی اور راحت کا جس چیز پر انحصار ہے، تو خوب غور سے سن لو میری یہ بات کہ یہ دنیا میں جس کسی کا میرے ساتھ رشتہ ہے ولا کا، یہ کسی کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رحم کا رشتہ بھی کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں جس کسی کو جو چیز فائدہ پہنچائے گی اللہ کے سامنے آخرت میں حشر کے میدان میں، وہاں میرے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ صرف اور صرف وہ ہوں گے جو کہ متقی ہیں، کہ جن کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری کے جذبات ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے اور جن کے دل خشیت الہیہ کے جذبے سے آباد ہیں اور منور ہیں، تو فقط یہی چیز آخرت میں اور یہی رشتہ وہاں کام آنے والا ہے، نہ کہ یہ دنیاوی رشتہ داریاں۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ فَإِن كُنْتُمْ أُولَئِكَ فَذَاكَ، اگر تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی موجود ہے، تب تو یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے ساتھ میرا یہ رشتہ جس طرح یہاں اس دنیاوی زندگی میں قائم و دائم ہے، تو پھر یہی رشتہ تمہارا اور میرا وہاں آخرت میں بھی قائم و دائم رہے گا۔ بلکہ جس کسی کے دل میں تقوی ہے، خواہ اس دنیا کی زندگی میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہ بھی ہو، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی قوم یا قبیلے کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن تقوی موجود ہے جس کے دل میں، تو پھر یہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شخص کا وہاں قیامت کے دن ہوگا اور یہ رشتہ وہاں کام آئے گا کہ فَإِن كُنْتُمْ أُولَئِكَ فَذَاكَ، اگر تمہاری یہی کیفیت ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی
اور خوف خدا موجود ہے تو یقیناً بڑی اچھی بات ہے یہ۔ وَإِلَّا فَانظُرُوا، اور اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہے کہ میرے ساتھ خونی رشتہ تو موجود ہے کہ تمہارا تعلق بھی قبیلہ قریش سے اور میرا تعلق بھی قبیلہ قریش سے، لیکن تمہارے دلوں میں اگر تقوی موجود نہیں ہے تو یاد رکھو لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو وہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو بڑے ہی اچھے اچھے اعمال لیے ہوئے وہاں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں، دوسرے لوگ کہ جو میرے امتی ہیں لیکن میرے ساتھ ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، بڑے ہی اچھے اچھے اعمال لیے ہوئے وہاں وہ پیش ہوں، جبکہ تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے اس وقت وہاں چلے آ رہے ہو۔ وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ، خبردار یاد رکھنا اس بات کو، میرے ساتھ تمہاری جو رشتہ داری ہے یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کیے رکھے کبھی، کہ وہاں اگر دوسرے لوگ اچھے اعمال لیے ہوئے آئیں گے تو ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی یقیناً، جبکہ اگر تم برائیوں کا بوجھ لیے ہوئے وہاں چلے آئے تو پھر یہ میرے ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس دنیا میں یہ وہاں کسی کام آنے والی ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ فَيُعْرَضَ عَنْكُمْ، وہاں تم سے منہ موڑ لیا جائے گا کہ یہ رشتہ داری کسی کام نہ آ سکے گی۔ ثُمَّ نَادَى، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پکارا، فقال یا ایھا الناس، ورفع یدیہ یضعہما علی رؤوس قریش، کہ اے لوگو، اور یوں پکارتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قبیلہ قریش کے جو لوگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے جو لوگ وہاں موجود تھے کہ جن سے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے اور ہم کلام تھے، اب دوسرے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، اور یہ کلمات کہتے ہوئے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ وَرَفَعَ يَدَيْهِ يَضَعُهُمَا عَلَى رُؤُوسِ قُرَيْش، کہ وہاں جو قریش کے لوگ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سروں پر رکھ دیے۔ ظاہر ہے کہ سب کے سروں پر تو نہیں رکھ سکتے ہوں گے، مقصد یہ کہ ان کے اوپر یوں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ یوں ان کے اوپر گویا کہ رکھ دیے کہ ابھی میں جو بات کہنے والا ہوں وہ ان کے بارے میں کہنے والا ہوں۔ اور پھر فرمائے کہ ایھا الناس ان قریشا اہل امانہ من بغى بهم قال زہیر اظنه قال العواسر کبہ اللہ لمنخرئی یقول ذلك 3 مرات۔ فرمائے کہ اے لوگو، یہ جو قریش ہیں یہ تو بہت ہی امانت دار قسم کے لوگ ہیں کہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی بددیانتی نہیں کیا کرتے، یہ خیانت نہیں کیا کرتے، یہ بے ایمانی نہیں کیا کرتے، یعنی گویا کہ دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ امانت دار قسم کے لوگ ہیں، یعنی یوں گویا کہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت اور ان کا مقام و مرتبہ اجاگر ہو سکے اور خوب واضح ہو سکے۔ اور یہاں ناظرین کرام بہت سے اہل علم نے یہ مراد لیا ہے کہ امانت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو قریش ہیں یہ امانت دار قسم کے لوگ ہیں،
تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا امانت، تو امانت سے مراد ہے خلافت، یعنی یہ اشارہ مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے بعد جو خلافت ہے اور امت کی قیادت کا جو معاملہ ہے اور میری جانشینی کا جو سلسلہ ہے، یہ میرے بعد انہی میں یعنی قریش میں چلے گا۔ تو امانت کے یہ حامل ہیں، امانت یعنی اے لوگو تمہاری خلافت، تمہاری قیادت اور تمہاری حکمرانی آئندہ انہی کے ہاتھوں میں ہوگی، لہذا ان کی عزت کو پہچانو اور ان کی قدر و منزلت کو خوب سمجھ لو، مجھ سے سن لو کہ یہ مراد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی ان کے لیے برا چاہے گا، انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے منہ کے بل پھینک دے گا، یعنی جہنم میں پھینک دے گا، منہ کے بل، اوندھے منہ اللہ اس شخص کو جہنم میں پھینک دے گا کہ جو کوئی ان کے ساتھ یعنی قریش کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے یا انہیں نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش کرے گا۔ اپنے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام آگے یہ باب نمبر 41 ہے، جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب من عال جاریتین او واحدہ، اس شخص کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں کہ جو پرورش کرے 2 یا 1 بیٹیوں کی، کہ کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں یا 1 ہی بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کی خوب اچھی طرح پرورش کی اور بددلی کی بجائے خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کے فیصلے کو ہنسی خوشی قبول کرتے ہوئے اس نے اپنی ان بیٹیوں کو پیار اور محبت کے ساتھ پالا، ان کا خیال رکھا، انہیں بڑا کیا اور عزت کے ساتھ رخصت کیا، تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اس بارے میں کچھ تذکرہ کیا جائے گا اس باب میں، اور یہ کہ ناظرین کرام آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اجازت کے طلبگار ہیں۔ آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اس بارے میں مفصل گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔